فاتحہ سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، یا سورہ فاتحہ ہمیں کیا بتاتی، کیا سمجھاتی، کیا سکھلاتی ہے؟ یہ تو بہت طویل ترین ایک تفسیر، تعبیر اور تشریح کی بات محتاج ہے، لیکن مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک بات، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ نمبر دو، وہی اکیلا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی تنے تنہا اکیلا تمام جہانوں کو، تمام کائناتوں کو جو پالنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ نمبر تین، ہمارا اللہ سب پر شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے، اس کی جو شفقت ہے، اس کی جو مہربانی ہے وہ سب پر ہے، چاہے وہ اللہ کے ماننے والے ہوں، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انکاری ہوں، سب پر وہ شفقت فرمانے والا ہے۔ نمبر چار، قیامت نے قائم ہونا ہے، اور قیامت کے دن صرف اور صرف ایک اللہ کا حکم چلے گا، یعنی دنیا میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عارضی اختیارات دے رکھے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ عارضی اختیارات بھی سلب ہو جائیں گے۔ حقیقی، حتمی، قطعی، عارضی ہر قسم کے اختیارات اس دن اکیلے اللہ کے لیے ہوں گے، مالک یوم الدین، جس کو کہتے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، کہ قیامت کے دن حکم اور امر صرف ایک اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں، حتیٰ کہ عارضی بھی نہیں۔ تو اکیلا قیامت کے دن حاکم وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی طور پر ہمیں سورہ فاتحہ سے حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اور اسی طرح اسی آیت مبارکہ جو کہ آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے۔ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے اتقیاء ہوں، چاہے اصفیاء ہوں، جو بھی ہو، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے غائب میں، ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے۔ کسی نے اس کے اوپر کیا خوب شعر کہا تھا کہ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، نبی ولی قطب ابدال ہیں فقط رہنمائی کے لیے، کہتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ یعنی نماز کے اندر تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کو مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو چھوڑ کر اوروں کو امداد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، جتنے بھی اللہ کے انبیاء، رسول، پیغمبر اعظام ہیں اور صحابہ، اہل بیت اور اولیاء ہیں، وہ سب کے سب اس وجہ سے اس کائنات میں آئے تاکہ وہ اللہ کا تعارف کروائیں۔ ان کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، ان کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ان کے ہم نے نقش قدم پر چلنا ہے، لیکن مدد کے لیے جس ہستی کو پکارنا ہے وہ ایک اللہ کی ہستی ہے۔ یہ سب کے سب انبیاء و رسول اور پیغمبر اعظام، صحابہ و اہل بیت اور اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، جس ذات کو مدد کے لیے پکارتے رہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جو تمام تر اولیاء، اتقیاء، اصفیاء اور انبیاء جس کو پکارتے رہے، ہم نے بھی اسی کو پکارنا ہے، نہ کہ اس کو چھوڑ کر ہم ان کو پکارنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی حاصل ہوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ سے کہ مدد کے لیے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔ اور اسی طور پر اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ ہمیں نمبر ایک تو ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنا چاہیے، اور نمبر دو اللہ پاک کی ذات سے جو سب سے زیادہ ہمیں مانگنا چاہیے دعاؤں کے اندر وہ ہے سیدھا رستہ، ہدایت یافتہ رستہ۔ اور اسی طور پر اس سے یہ بھی اگلی آیت مبارکہ سے حاصل ہوا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ متعین ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اس کی تعیین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کو چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں خود سے اس کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے، بلکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے اندر بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا،
تو گویا کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ متعین ہے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، اور وہ کون سا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دنیا کے اندر تو مجھے بھی انعام ملا ہے، نوبل پرائز مجھے ملا ہے، فلاں ایوارڈ ملا ہے، فلاں تمغہ ملا ہے، تو لہذا قرآن تو کہہ رہا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انعام یافتہ افراد کے راستے پر چلا تو میں بھی انعام یافتہ ہوں تو میرے راستے پر چلو، نہیں، بلکہ جو خدائی انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کو اللہ نے ایوارڈ، انعام اور تمغہ دیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، اور وہ متعین ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ 4 قسم کے طبقات والے افراد ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء اور والصالحین۔ یہ 4 قسم کے افراد ہیں طبقات والے کہ جن کے راستے پر اللہ پاک کی ذات نے چلنے کا حکم دیا، اور یہی انعام یافتہ طبقہ ہیں۔ تو اس کے علاوہ دنیاوی انعام یافتہ یا کسی کے انعام یافتہ یہاں پر مراد نہیں، بلکہ خدائی انعام یافتہ افراد یہاں پر مراد ہیں۔ اور آخری آیت مبارکہ سے میں حاصل ہوا کہ ہمیں خدائی غضب کا شکار اور گمراہ لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، جن پر خداوند قدوس کا غضب نازل ہوا اور جو راہ حق سے بھٹک گئے، ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، ان کو سننا نہیں چاہیے، ان کے مجلس میں نہیں جانا چاہیے، ان کی صحبت میں نہیں جانا چاہیے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہمیں جو صراط مستقیم پر گامزن افراد ہیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو سب سے مجسم صورت ہے صراط مستقیم کی، وہ ہے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اور آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا کہ یہ ہے میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ تو اگر آج کے دور میں کسی نے، عیسائی، یہودی، ہندو اور بدھسٹ اور سکھزم، کسی بھی تعلق ریلیجن سے تعلق رکھنے والے فرد نے اگر مجسم صورت میں صراط مستقیم کو دیکھنا ہو تو تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ان سے ہٹ کر، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی بھی صراط مستقیم نہیں ہے۔ گویا کہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے کہ جہاں پر سارے سیدھے راستے، جہاں پر ساری سیدھی شخصیات جو سیدھے راستے پر گامزن تھیں، انعام یافتہ افراد تھیں، ان کا جو مرکز و محور ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا کہ جو سارے انبیاء کے راستوں پر چلنا چاہے، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے، ان کے دین پر چلنا چاہے اور ان کے مزاج پر چلنا چاہے، تو اس کو لازم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لے۔ جس نے اس مرکز صراط مستقیم کو لازم پکڑ لیا تو گویا اس نے جمیع انبیاء کی تعلیمات اور جمیع انبیاء کے جو مزاج شریعت تھا ان کا، یا مزاج نبوت تھا، اس کو اس نے تھام لیا اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مرکز صراط مستقیم یعنی تاجدار کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے الہ العالمین قبول فرمانا۔